أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین اور اس مبارک درس میں شریک ہونے والے قابل قدر احباب، اس وقت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں نے پڑھی ہے، اور اسی کی مختصراً تشریح اور اس کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ ایمان والے مشرک عورت سے، کافرہ عورت سے شادی نہ کریں، نکاح نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلم عورتوں کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ غیر مسلم مردوں سے نکاح نہ کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ایک خاص حکم بیان فرمایا ہے جو عورت سے متعلق ہے، اور اسی کے ضمن میں مرد کے مسئلے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ اے میرے محبوب، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، دور رہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی واضح لفظوں میں اور بہت ہی کلیئر انداز میں ایک خاص مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ انسان کی آبادی اور نسل کو باقی رکھنے کے لیے عورت اور مرد کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک خاص تعلق کو قائم فرمایا ہے، اور شرعی قانون کے مطابق جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے خاص تعلق قائم رکھنے میں آزاد ہوتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عجیب و غریب حکمت ہے کہ اللہ نے فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان شہوت رکھی ہے، خواہش رکھی ہے۔ مرد کے دل میں بھی اللہ نے اس کی طبیعت میں بھی خواہش رکھی ہے، اور اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی اللہ نے فطری طور پر خواہش رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، اور اسی خواہش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اولاد کو دنیا کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے نتیجے میں اولاد کا وجود ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اولاد پیدا کرنے کے لیے اور اولاد کی پیدائش کے لیے شہوت اور خواہش رکھی ہے، مرد اور عورت دونوں کے اندر، اور پھر اولاد جب پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کے لیے اللہ نے دل کے اندر محبت رکھتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب حکمت ہے جس کو ہم اور آپ مامتا سے تعبیر کرتے ہیں۔ اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ نے خواہش رکھی ہے، شہوت رکھتی ہے، مرد عورت دونوں کے اندر فطری طور پر وہ چیز موجود ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پھر جب اولاد پیدا ہو گئی تو پھر اولاد کی پرورش کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کی تربیت کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے اولاد کی محبت دل میں رکھی، ماں کی محبت، ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، تو اب اس محبت کی وجہ سے انسان ان کی پرورش کرنے کے لیے ہزاروں طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اگر وہ محبت اللہ نہ ڈالے دل میں تو پھر انسان اس قدر مصیبت اولاد کے لیے نہیں برداشت۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب حکمت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ایک ایسے مسئلے سے دوچار کر دیا ہے کہ خون جاری ہوتا ہے، اور عموماً ہر مہینے میں ہوتا ہے بالغ ہونے کے، اسی کو حیض کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کے احکام بیان کیے گئے، ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب یہ خاص دن شروع ہو جائے خون والا، تو اس میں عورت نہ تو روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ یہ شریعت کا حکم۔ البتہ نمازوں کی قضا جب پاک ہو جائے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ کچھ نہیں رکھ سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے پاک ہونے کے بعد۔ روزے کی البتہ قضا ہے۔ رمضان میں اگر عورت حیض سے دوچار ہو جائے، خون آنے لگے، تو جتنے دن خون آئے اتنے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، لیکن پاک ہونے کے بعد رمضان گزر جائے تو جتنے دن کی قضا ہوئی ہے اس کو رکھنا پڑے گا، روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ ہاں، حیض کے زمانے میں مسجد میں داخل ہونا عورت کا، اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کو چھونا، یہ سب کے سب منع ہے حالت حیض میں، ماہواری کے دنوں میں یہ سارے اعمال ممنوع ہیں۔ قرآن البتہ چھو سکتی ہے کسی الگ کپڑے سے، جو قرآن سے ملا ہوا نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو، الگ کوئی کپڑا ہو، اس سے قرآن کو چھو سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے۔ یہ بہت سارے احکامات ہیں جو یہاں بیان نہیں ہوئے ہیں اس آیت کے اندر، البتہ احادیث میں موجود ہیں یہ احکامات جو میں نے ابھی بتلائی آپ کو۔ یہاں قرآن کریم میں جو یہاں حکم موجود ہے وہ ایک خاص حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کا شوہر اس سے الگ رہے گا، اس سے جمع نہیں کر سکتا۔ الگ رہنے کا مطلب اس سے جمع نہیں کرے گا۔ حیض کے زمانے میں جمع کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اے میرے نبی، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے، لہذا تم اس گندگی کے عالم میں، زمانے میں اپنی بیویوں سے دور رہو، دور رہو۔ حیض والی عورت کے ساتھ جمع کرنا اس سے حرام ہے، البتہ جمع کے علاوہ دوسرے تمام کام اس کے ساتھ درست ہیں، اور اس کی حد بتلائی گئی ہے شریعت میں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کے اس حصے سے آپ کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ان دنوں میں۔ ان خاص دنوں میں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے اس سے آپ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، البتہ شوہر اس کے علاوہ جسم کے دوسرے اعضاء سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
کوس و کنار کر سکتا ہے۔ بہت ساری قوموں میں یہ رواج ہے کہ حیض کے زمانے میں عورت کو اچھوت بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ رواج ہے بہت سارے علاقے میں، عورت کو ایک طرف الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت پر احسان فرمایا ہے اور اس کو اچھوت بنانے کی اجازت نہیں دی۔ عورت گھر میں رہے گی، سارے کام کاج کرے گی، شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے اور اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، سب لوگ رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حیض کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی کبھی کبھی کر دیا کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کا یہ بھی بیان ہے کہ میرے حیض کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تکیہ لگا کر قرآن شریف کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اسلام میں عورت کو اچھوت بنا کر کے الگ تھلگ کر دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ سارے کام کاج عورت کرے گی، گھر میں رہے گی، کھانا بنائے گی، شوہر اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے، البتہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اس سے کچھ لطف نہیں حاصل کر سکتا، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، باقی پورے جسم سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، پورے جسم سے کھیل سکتا ہے ان جگہوں کے علاوہ۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روایت ہے کہ زمانے حیض میں پانی پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تھی، آپ میرے منہ کی جگہ اپنا منہ لگا کر کے پانی لیتے تھے حالت حیض۔ اور کہتی ہے کہ میں گوشت کھاتی تھی تو ہڈی کا گوشت چھڑا کر کھا لیتی تھی، پھر اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی تو آپ اپنے منہ کو میری منہ کی جگہ لگا کر کے کھاتے تھے۔ عورت کو اسلام نے عزت اور وقار عطا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، لیکن جسم ظاہر سی بات ہے، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں، ہر کام کر سکتی ہے، گھر میں رہ سکتی ہے۔ جبکہ دوسرے مذاہب میں یہودیوں کے یہاں عورتوں کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا، اور بہت سے علاقے میں آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ عورتوں کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مقصد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو ہم کیا کریں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، ان کے ساتھ رہیں، یا کیا کریں؟ صحابہ کرام رہتے تھے باضابطہ، لیکن انہوں نے پوچھا، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ جب تک عورت پاک نہ ہو جائے تو اس سے الگ رہو، یعنی جماع اس سے نہیں کرنا، صحبت نہیں کرنی۔ الگ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے الگ کر دینا، اپنا بستر الگ اس کا بستر نہیں، یہ نہیں، صرف جماع کی ممانعت ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت بالکل نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا ہے، جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا، یعنی عورتوں سے جمع کرنے کے لیے جب وہ پاک ہو جائیں تو تم آزاد ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پھر کر سکتے ہو جیسے چاہو، تمہاری مرضی۔ ہاں البتہ اس میں اس بات کی ممانعت ہے کہ شوہر اپنی اہلیہ کے جو پیچھے کا راستہ ہے اس سے اپنی خواہش کو پوری نہ کرے، یہ ممانعت ہے، اور صریح طور پر ممانعت ہے، اس کی سخت وعید آئی ہے اور سزا بھی بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ طریقہ چھوڑ کر کے باقی جس طریقے سے آدمی چاہے اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ جو خاص راستہ ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ نے جس راستے سے اجازت دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی
خوب زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بہت زیادہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بہت پسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں بچ جائے، اس کے سامنے روئے گڑائے، کسی کو توبہ کرے، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، جو خوب زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتے ہیں، اور جو خوب زیادہ پاک صاف رہتے ہیں، باطنی اور ظاہری ہر قسم کی گندگیوں سے بچتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، جسم یا کپڑوں میں ناپاکی لگ جائے اس کو فوراً پاک کر لیتے ہیں دھل کر کے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت حیض میں جو لوگ جمع نہیں کرتے ہیں، گندگی ہے، اور اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی آیت میں بہت اہم اور قیمتی حکم کو بیان فرمایا ہے جو عورت سے متعلق ہے، اور اس ضمن میں ایک ہی حکم نہیں ہے بلکہ بہت سارے احکامات آ گئے ہیں، اگر ان کی تفصیل کی بیان کی جائے تو اور لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں چند احکامات جو شریعت کے حائضہ عورت سے متعلق ہے اور شوہروں سے متعلق، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جو یہ بیان فرمایا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان دو جملوں میں اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے گویا کی بچنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے اندرونی طور پر گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ کر لو، اللہ تمہیں پسند کر، اور اگر گندگی لگ جائے ظاہری جسم ناپاک ہو جائے اس کو بھی پاک کر لو فوراً۔ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں اور گندگیوں سے بھی پاک رہتے ہیں۔ اب یہ گندگی کئی طرح کے ہوتے ہیں، اخلاقی گندگی ہے، یا ظاہری طور پر ناپاکی لگ جائے جسم کو وہ گندگی ہے، یا آدمی جمع کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے وہ بھی ہے، وضو ٹوٹ جائے یہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے۔ تو بہرحال جس طریقے ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو جو بچاتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہو جائے، آدمی کا جسم گندا ہو جائے، تو جتنا جلد ہو سکے وہ پاک ہو جائے، پاکی اختیار کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی جمع کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، تو ہو سکے تو اس کے بعد فوراً جا کر غسل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور اگر غسل نہیں کر رہا ہے آدمی تو کم از کم وضو کر لے، وضو کر لے، وضو بھی نہیں کر رہا ہے تو کلی وغیرہ کر کے ہاتھ منہ دھو کر کے دھل کر کے وہ پھر جا کر کے لیٹے سوئے یا دوسرے کام میں سوئے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکے اپنے آپ کو صاف کر لے ناپاکی کے بعد، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، گندگیوں سے گناہوں سے اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، توبہ اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔